اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اکثر گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے یا قدم کو لغزش ہوتی ہے، یہ سب اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی، تکلیف، دکھ، درد، کوئی خوف، کھٹکا، کوئی وبا، کوئی مہنگائی کا عذاب، کچھ بھی ہو، وہ سب جس چیز کو بھی ہم مصیبت کہہ سکتے ہیں وہ سب کے سب گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہے جس پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔ یعنی اکثر گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں اور ان پر سزا نہیں آتی، کم گناہوں پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ تو یہ آیت کا مطلب اور اس کی تفسیر تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی تفسیر منقول ہے۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے اور ہمارے لیے بہت ضرورت والی آیت ہے، اور ہر انسان کو اس آیت کی ضرورت رہتی ہے ہر وقت۔ جب ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ جب بھی میرے سے کوئی گناہ ہوگا تو اس کی وجہ سے میرے اوپر کوئی آفت آئے گی، تو ہم جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بن جائیں گے، اور سب نعمتیں بھی اسی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں کہ جب آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اس کو نعمتیں بھی حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو مصیبتیں آنا بند ہو جاتی ہیں، دوسرا اس کو نعمتیں بھی حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو گناہوں سے بچنے کی وجہ سے مصیبتیں بھی نہیں آتی اور نعمتیں بھی حاصل ہونے لگ پڑتی ہے۔ مصیبتیں نہیں آتی اس کی تو وجہ یہی قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بھی مصیبت آئے گی گناہ کی وجہ سے آئے گی۔ جب ہم گناہوں سے بچیں گے تو مصیبتوں سے خود ہی بچ جائیں گے۔ باقی یہ بات کہ جب ہم گناہوں سے بچیں گے تو نعمتیں بھی ملیں گی، اس کی دلیل قرآن پاک کی دوسری آیت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا۔ یہ سورۃ نوح کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی کہ جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو ہم اس کو نعمتیں بھی عطا کرتے ہیں۔ ان نعمتوں کے اندر بارش کا اترنا، مال کا ملنا، رزق کا ملنا، اولاد کا ملنا، اور باغات، یعنی اچھی کھیتی باڑی حاصل ہوگی اور باغات ہوں گے آدمی کے پاس، اور نہریں بھی اللہ تعالیٰ بنانے کا انتظام کر دیں گے اور نہریں جاری کر دیں گے۔ تو اس سورۃ نوح کی آیت سے معلوم ہوا کہ جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے تو نہ صرف وہ اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچا لیتا ہے بلکہ اس کو ہر طرح کی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اب سورۃ نوح کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں تو بتا دی ہیں، مثلا بارش کا ملنا، اولاد کا ملنا، رزق کا ملنا، نہروں کا ملنا، اچھے باغات کا ملنا، یہ بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے بتا دی ہیں۔ باقی سب نعمتیں اسی کے اوپر قیاس کر لیں، یعنی باقی نعمتیں بھی ملیں گی، اللہ تعالیٰ نے موٹا موٹا ذکر کر دیا۔ تو اس لیے گناہوں سے خود کو بچانا بہت ضروری ہے۔ آگے ایک بزرگ ہیں حضرت اشرف المشائخ صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جسمانی تکلیفیں اور اذیتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اسی طرح باطنی امراض بھی گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ باطنی امراض کا مطلب کیا ہے؟ باطنی امراض کا مطلب یہ ہے کہ تکبر آدمی کی طبیعت میں ہو، کفر طبیعت میں ہو، شرک طبیعت میں ہو، نفاق طبیعت کے اندر ہو، یا اسی طرح غیبت کرنے کا مرض ہو، چغلی کرنے کا مرض ہو، حسد کرنے کا مرض ہو،
ناشکری کا مرض ہو، بے صبری کا مرض ہو، تو یہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں ہیں، یہ بھی کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی شخص کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بہت خطرے اور پریشانی کی بات ہے، کیونکہ جب آدمی کی طبیعت کے اندر یہ بیماریاں اتر جاتی ہیں تو پھر وہ گناہوں کے رستے پر چل پڑتا ہے، اور جب وہ گناہوں کے رستے پر چل پڑتا ہے تو پھر اس آیت میں یہ بتلا دیا گیا کہ گناہ کرنے والوں کے اوپر مصیبتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک بات اور بھی بزرگ لکھتے ہیں کہ آدمی سے جب ایک گناہ سرزد ہوتا ہے تو ایک گناہ سبب بن جاتا ہے دوسرے گناہ کے کرنے کا۔ جب آدمی کے دل میں جب تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اہمیت رہتی ہے اس وقت تک آدمی دوسرا گناہ نہیں کرتا، آدمی گناہ نہیں کرتا، لیکن جب ایک گناہ کر لیتا ہے تو آدمی کے دل میں اللہ کے حکم کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور طبیعت کے اندر گناہ کرنے کی خواہش اور مادہ پیدا ہو جاتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی دوسرا گناہ بھی کرنے کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو ایک گناہ سبب بن جاتا ہے دوسرے گناہ کے کرنے کا، اور اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جھوٹ جب آدمی بولتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو اس طرح ایک گناہ سبب بن جاتا ہے دوسرے گناہ کے کرنے کا۔ اسی طرح یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے، یعنی جب آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نیکی کرنے کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے ایک قاعدہ کلیہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عام انسان ہیں اور ان کی طبیعت میں گناہ کرنے کا مادہ موجود ہے۔ باقی جو انبیاء علیہ السلام ہیں، نابالغ بچے ہیں یا پاگل دیوانے وغیرہ، تو ان کا حکم اس آیت میں ذکر نہیں کیا گیا، یہ آیت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں یا چھوٹے نابالغ بچوں کے اوپر یا دیوانے پاگل کے اوپر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ درجات کے بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ گناہ کی سزا نہیں ہوتی بلکہ ان کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کے اوپر مصیبتیں آفتیں ڈال دیتے ہیں، یا پھر اور بھی حکمتیں اللہ تعالیٰ کی انبیاء اور نابالغ بچوں اور مجنون دیوانوں کے اوپر آفتیں اتارنے کی اور بھی کوئی وجہ اللہ کے علم میں ہو سکتی ہے۔ بہرحال ان کے اوپر آفتیں آنے کی وجہ گناہ نہیں ہوتا، تو گناہ کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں یہ عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے، عام انسانوں کے لیے۔ اب بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جن گناہوں پر دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے ان سے آخرت میں معافی مل جاتی ہے، یعنی جن گناہوں پر آدمی کو دنیا میں سزا دے دی گئی تو قیامت والے دن یا قبر کے اندر اس کو اس گناہ کی دوبارہ سزا نہیں دی جائے گی، بس گناہ کی سزا ایک ہی دفعہ دی جائے گی، یا دنیا کے اندر دے دی جائے گی یا قبر میں، اور یا پھر قیامت والے دن۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں اچھی طرح کہ جن لوگوں کے اوپر آفتیں آتی ہیں آزمائش کے لیے یا درجات کو بلند کرنے کے لیے، تو وہ جو آفتیں ہوتی ہیں، وہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں، وہ اس آیت کے حکم میں شامل نہیں ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کسی کے اوپر آزمائش کے لیے آفت اتری یا اس کا درجہ بلند کرنے کے لیے اتری تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس شخص کے اوپر چونکہ مصیبت ہے تو یہ اس کے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بہت سارے اولیاء نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر گناہ کرنے کی خواہش ہی نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی ہے تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے، تو ان کے اوپر جو آفتیں آتی ہیں وہ ان کی آزمائش کے لیے ہوتی ہیں یا ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اسی مضمون کی ایک دوسری آیت بھی قرآن پاک میں ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ خشکی اور تری میں خرابی پیدا ہو گئی، یعنی یہ جو زمین کا جو حصہ خشک ہے جس پر آبادی ہے اور جو حصہ سمندروں کے اندر ہے، تو اس کو آسان الفاظ میں ہم زمین کا وہ حصہ جہاں پر آبادی ہے اور سمندروں میں، ان دونوں جگہ کے اوپر جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہو گئیں، فساد پیدا ہو گیا، کس وجہ سے؟ لوگوں کی بدعملیوں کی وجہ سے۔ اور ایسا اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی بعض بدعملیوں کا
عذاب ان کو دیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو اس آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خشکی کے اوپر یعنی جس حصے پر آبادی ہے اس حصے پر جو آفتیں اترتی ہیں، مثلاً وبائیں اتر آتی ہیں، قحط سالی اتر آتی ہے، یا اسی طرح اور مصیبتیں، مہنگائی کا طوفان ہے، بیماریاں ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، خوف، کھٹکے وغیرہ، یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں، تو یہ سب چیزیں جو خشکی کے اوپر زمین کے لوگوں کے اوپر اترتی ہیں، یہ بھی لوگوں کی بدعملیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سمندروں کے اندر جو آفت آتی ہے، جیسے طوفان، سمندری طوفان آ جاتا ہے اور بہت سارے لوگ غرق ہو جاتے ہیں، کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، یا سمندری طوفان زمین کے خشکی والے حصے کے اوپر چڑھ آتا ہے اور وہاں پر جو ہے تباہی مچا دیتا ہے، تو سمندر کے اندر بھی جو آفت آتی ہے یہ بھی لوگوں کے بدعملیوں کی وجہ سے ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ایسی آفتیں بدعملیوں کی وجہ سے کیوں اتارتے ہیں، لعلہم یرجعون، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی آفتیں اس لیے اتارتے ہیں تاکہ لوگ باز آ جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں۔ تو جب آفتیں آتی ہیں تو لوگوں کو چونکہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ توبہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں آیتیں، ما اصابکم من مصیبۃ والی آیت اور ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ دونوں آیتیں دنیا میں یا قبر میں یا آخرت والے دن انسانوں کے اوپر آنے والی مصیبتوں کی وجہ کو بتلاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی مصیبت آئے گی وہ گناہوں کی وجہ سے آئے گی، لہٰذا ہمیں خود کو گناہوں سے بچانا چاہیے، اور گناہوں سے بچائیں گے تو اس کا ایک دوسرا فائدہ بھی یہ ہوگا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی دیں گے۔ تو دوہرا فائدہ ہے گناہوں سے خود کو بچانے کا، ایک تو مصیبتوں سے بچت ہو جاتی ہے دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دوسرا جو ہے گناہوں سے بچانے سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمتیں بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سارا مضمون قرآن پاک کی آیتوں سے، 3 آیتیں میں نے اس بیان میں ذکر کیا، ان تینوں آیتوں سے یہ سارا مضمون ثابت ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آپ نے جیسے سن لیا، قسم کھا کر بھی فرمایا ہے کہ کوئی بھی لکڑی سے کسی کو خراش لگ جائے یا قدم کو لغزش ہو جائے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے تو یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مقصد یہ کہ کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، خوف کھٹکا کوئی بھی ہو، سب چیزیں گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو دنیاوی اسباب کی طرف نہ دیکھا کیجئے کہ دنیاوی اسباب کی فلاں سبب، یعنی مثلا محنت نہیں کی تو جو ہے وہ آدمی فیل ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی محنت نہیں کرتا تو یہ بذات خود محنت نہ کرنا گناہ ہوتا ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر فیل ہونے کی مصیبت آتی ہے۔ اسی طرح بد پرہیزی کی وجہ سے بھی کہتے ہیں بد پرہیزی کی وجہ سے بیماری آ گئی، تو بد پرہیزی کرنا بھی گناہ ہے، شریعت میں اس کو گناہ کہا گیا ہے۔ تو بد پرہیزی کرنا گناہ ہے تو گناہ کی وجہ سے بیماری آ جاتی ہے۔ تو الغرض ہر جگہ پہ جو ہے وہ گناہ ہی سبب ہوتا ہے آفت کے اترنے کا۔ تو میں ایک دفعہ اب آخر میں دوبارہ یہ آیت پڑھ دیتا ہوں، بلکہ دونوں آیتیں پڑھ دیتا ہوں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیے گا، یہ بہت زیادہ آپ کو کام دینے والی آیتیں ہیں۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تو تمہارے بدعملیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اکثر گناہ تو ویسے ہی بغیر سزا دیے معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسری آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی اور تری میں، یعنی زمین کا وہ حصہ جس پر آبادی ہے خشک ہے، اور وہ حصہ جو سمندروں میں ہے، ان دونوں جگہ پر خرابیاں اور فساد پیدا ہو گیا، آفتیں آ گئیں لوگوں کی بدعملیوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بعض بدعملیوں کی سزا ان کو دیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں، اور باقی گناہوں سے بچنے کی وجہ سے نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ اس کے لیے وہ تیسری آیت ہے سورۃ نوح والی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ توبہ کرو، توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، یعنی وہ گناہ بخش دیں گے، اور آسمان سے پانی بھی برسائیں گے، اور مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، اور باغات بھی تمہیں دیں گے، اور نہریں بھی تمہیں دیں گے۔ یہ قرآن پاک کی
وہ آیت ہے جو سورۃ نوح کے اندر ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے، صرف استغفار کافی نہیں ہے۔ استغفار کے اندر استغفار پوری اسی وقت ہوتی ہے جب گناہ بھی چھوڑ دیا جائے۔ خالی آپ استغفار پڑھتے رہیں تو آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ بعض اوقات تو مصیبت بھی نہیں ٹلتی۔ جب تک آدمی گناہ نہ چھوڑے اس وقت تک مصیبت نہیں ٹلتی، اگرچہ وہ استغفار کر رہا ہو۔ تو صرف استغفار کافی نہیں ہے، استغفار پوری ہوتی ہی اس وقت ہے جب گناہ بھی چھوڑ دیا جائے۔ گناہ بھی چھوڑیں اور اس کے اوپر ندامت ہو، اور اس کے اوپر پھر استغفار بھی ہو، پھر جو ہے وہ مصیبت ٹلتی ہے اور نعمتیں ملتی ہیں۔ تو ان تینوں آیتوں کو خوب اچھی طرح ذہن نشین رکھیے گا، یہ بہت زیادہ جو ہے انسان کو فائدہ دینے والی اور ضرورت والی آیتیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔